الرحمن الرحیم. نئے بلدیاتی نظام نے سندھ کی سیاست میں ہلچل کیوں مچا دی ہے اور کیا نیا سیاسی محاذ پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ کے خلاف بنے گا اور اگر بنے گا تو کیسے بنے گا؟ ویلکم ٹو 8 PM with فریحہ ادریس. ناظرین، سندھ کا نیا بلدیاتی آرڈیننس جس کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ اب یہ حکومت کے لیے بلدیاتی نہیں بلکہ دلدیاتی آرڈیننس بنتا چلا جا رہا ہے، اور یہ بھی لگ رہا ہے کہ کئی سال سے کامیابی سے صدر زرداری جو اپنی مفاہمت کی پالیسی چلا رہے تھے، الیکشن کے بالکل قریب آ کر اس مفاہمتی پالیسی کا ڈھانچہ نیچے گرنے والا ہے. یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بلدیاتی نظام لاگو کرنے کی ٹائمنگ بڑی ڈوبیس ہے. بہت ساری باتیں کی جا رہی ہیں اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ یہ نظام اتنا ہی اچھا تھا تو پھر صرف کچھ صوبوں میں اس کو کیوں لاگو کیا. ایک دفعہ دوبارہ آپ کی نظر ڈلواتے ہیں اس بلدیاتی اور کمشنری نظام کے کھیل پر. 9 جولائی 2011 کو قائم مقام گورنر نثار کھوڑو نے کمشنری نظام بحال کر دیا. 8 اگست 2011 گورنر عشرت العباد نے سندھ میں بلدیاتی نظام بحال کر دیا. 9 نومبر 2011 سندھ میں ایک بار پھر کمشنری نظام بحال کر دیا گیا. 6 ستمبر 2012 سندھ میں بلدیاتی نظام کا آرڈیننس جاری کر دیا گیا. اب دیکھنا یہ ہے کہ اس بلدیاتی نظام کا کھیل کتنے دن تک جاری رہتا ہے. ایک بات جس کا کریڈٹ دیا جاتا ہے پاکستان پیپلز پارٹی کو اور کسی حد تک متحدہ قومی موومنٹ کو اور اس کے بعد ANP کو، جنہوں نے اسٹرانگ ہولڈ بنایا کراچی میں، کہ نیشنلسٹ یا ایسی جماعتوں سے جو کہ بہت زیادہ ایک طرف کی بات کرتی ہیں، جو کہ بہت زیادہ ایک حد تک خطرناک سیاست کی طرف بھی چلی جاتی ہیں، ان پارٹیز کو دبانے میں اور اپنا ایک ڈیموکریٹک زور بنانے میں پاکستان پیپلز پارٹی کو اور دیگر جماعتوں کو کریڈٹ جاتا ہے. مگر اس نظام کو لاگو کرنے میں اور جس طریقہ کار سے لاگو کیا گیا ہے، خدشہ یہ ہے کہ وہ آوازیں جن کو دبانے کا کریڈٹ ان لوگوں کو دیا جاتا ہے، وہ آوازیں کہیں سے دوبارہ نہ اٹھنی شروع ہو جائیں. وہ تمام باتیں جس کو بڑے عرصے میں سہارا دیا گیا ہے، کہیں وہ دوبارہ بیک فائر نہ ہو جائے. ایک اور بات جو کہی جا رہی ہے کہ اس وقت یہ نظر آ رہا ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ ایک طرف کھڑی ہیں اور دیگر تمام جماعتیں دوسری طرف کھڑی ہیں. پاکستان مسلم لیگ کاف کے استعفیٰ، فنکشنل لیگ کا استعفیٰ، ANP کی ناراضگی، تمام لوگ ایک سائڈ پر اور پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM ایک سائڈ پہ. تو کھیل کیا ہو رہا ہے؟ یہ سیسو ہے؟ یہ کوئی جگرناٹ ہو رہا ہے؟ ہو کیا رہا ہے؟ کیا ایک الائنس دوبارہ ہمیں بنتا ہوا نظر آ رہا ہے؟ اس دفعہ اس الائنس کا ٹارگٹ پاکستان پیپلز پارٹی اور متحدہ قومی موومنٹ ہو سکتے ہیں، کیونکہ یاد رکھیے الطاف حسین صاحب نے یہ بات کہی ہے کہ کوئی خفیہ طاقتیں اس کے پیچھے ہو سکتی ہیں. خفیہ طاقتیں کون سی ہو سکتی ہیں، اس کے بارے میں بات کریں گے. ویری وارم ویلکم ٹو ایاز سومرو صاحب، وزیر قانون سندھ. ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینیٹر حاجی عدیل صاحب، ANP کے سینئر رہنما ہیں، ان کا ساتھ دے رہے ہیں آصف حسنین صاحب، متحدہ قومی موومنٹ سے آپ کا تعلق ہے. اینڈ لاسٹ بٹ ناٹ دا لیسٹ ایاز لطیف پلیجو صاحب جو کہ ہمیں جوائن کریں گے. اس کے بارے میں کافی ووکل مخالفت کرتے چلے جا رہے ہیں. ایاز سومرو صاحب، آپ سے آغاز کروں گی. کیا پیپلز پارٹی کو لال بتی نظر آ رہی ہے اس وقت؟ السلام علیکم فریحہ. وعلیکم السلام. جی، گزارش میری یہ ہے کہ لال بتی ان کو نظر آتی ہے جن کی جڑیں عوام میں نہ ہوں. جب ہماری جڑیں عوام میں ہیں تو ہمیں کیا ضرورت ہے لال بتی ہمیں کوئی دکھائے گا، کیونکہ سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے کولیشن پارٹنرز ہیں. ہم نے کون سا گناہ کیا ہے کہ ہم نے اگر پیپلز لوکل گورنمنٹ آرڈیننس 2012 یہاں بنایا ہے، ایک آرڈیننس بنایا ہے ہم نے، تو ہم نے کوئی گناہ نہیں کیا ہے. اگر یہ اور صوبے بھی 18 ترمیم کے بعد بنائے تو ہمیں کوئی بھی اعتراض نہیں ہے، نہ ہوگا ہی صحیح. اگر یہ سندھ اسمبلی قانون ساز اسمبلی ہے اور یہ قانون سازی کرتی ہے، اس کے ساتھ ساتھ سندھ اسمبلی کو یہ اعزاز حاصل ہے کہ پاکستان کی پہلی قرارداد بھی سندھ اسمبلی نے پاس کی تھی. اور انشاءاللہ تعالی بالکل آپ کو یہ اعزاز حاصل ہے، مگر اس وقت یہ اعزاز بھی حاصل ہے کہ پچھلے 4.5 سال میں جو قانون نہیں بنا سکے ابھی ایک دم سے بنایا گیا. اور میرا سوال سن لیں، اگر اتنا اچھا قانون تھا تو صرف 5 اضلاع میں کیوں دیا؟ پھر آپ اکراس دا بورڈ کریں اس قانون کو. جی فریحہ، مجھے تھوڑا سا آپ ٹائم دیں گی تو میں بول سکوں گا، نہیں تو جو آپ کے سامنے میرے موجود آپ کو بلائے بولنے کے لیے سینئر دوست کہ ان کا سن لے، پھر میرے بعد میں میری بات نہیں آپ ضرور سنائیں، لیکن اگر اس نظام پہ بات کریں اور ابھی اپنے حامی پہ بات کریں، سندھ اسمبلی کی ہسٹری سر آنکھوں پر، لیکن اس پہ ہم ابھی اس وقت بات نہیں کریں. اٹس ناٹ مائی ٹاپک. نہیں دیکھیں اپنا موقف بیان کرنے کے لیے مجھے تھوڑا سا آپ کو وقت دینا پڑے گا فریحہ صاحبہ.
نمبر 1 آپ نے جو سوال کیا، پہلے آپ نے اپنے جو پہلے ماشاءاللہ بہت سارے پیارے سے جملے بولے، اور جملوں کی جو ہے اچھی جادوگری بھی ماشاءاللہ ایک فن ہوتا ہے. یہ آپ نے کہا کہ یہ محاذ کھلا گیا ہے سندھ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے خلاف. میں ایک عرض کروں کہ پاکستان پیپلز پارٹی شہیدوں کی پارٹی ہے، اس کے خلاف جو بھی محاذ کھلے ہیں وہ محاذ ناکام گئے ہیں، آج سے نہیں کھل رہے ہیں، یہ کبھی سے کھل رہے ہیں یہ محاذ. اور دوسرا آپ نے کہا یہ کھیل ہے، بالکل یہ کرکٹ کا کھیل نہیں ہے، مگر یہ عوام کی خدمت کا کھیل ہے کہ ہم کس طریقے سے کر رہے ہیں. جیسے آپ نے کہا یہ 5 اضلاع میں ایک قانون ہے، دوسرے اضلاع میں دوسرا قانون ہے. آئی ایم سوری، میں آپ کو یہ عرض کروں، یہ جو ہے 112، ذرا میرے دوسرے دوست بھی غور سے سن لیں، یہ 112 سیکشن اور 221 پیجوں پہ مشتمل یہ آرڈیننس ہے. میں آپ کو عرض کروں اس کا پیریڈ ہوتا ہے 90 ڈیز کے لیے. اس کے لیے میں آپ کے توسط سے فریہ صاحبہ، بینگ اے پارٹی کارکن، بینگ اے پارٹی بلائنڈ فالوور، میں اس شہید محترمہ پرائم منسٹر کا فالوور ہوں جس کو دنیا جو ہے نا وہ شہید رانی کے نام سے پہچانتی ہے. تو میں یہ عرض کروں کہ یہ جو ہم نے 112 سیکشن اور 221 پیجوں پہ مشتمل اپنے آرڈیننس بنایا ہے، یہ آرڈیننس اس لیے ہے کہ اس کو ہم اسمبلی میں لے کے جائیں گے، اسمبلی میں اس کا ایکٹ بنے گا. اگر کے پی کے میں ہمارے بھائی، ہمارے دوست، اور اگر پنجاب میں، اگر بلوچستان میں وہ اپنا ایکٹ اور قانون نہیں بناتے ہیں، اور یہ اعزاز صرف اور صرف پاکستان پیپلز پارٹی اور اس کے کولیشن پارٹنرز کو حاصل ہے. میں تو کہہ رہی ہوں کہ یہ اعزاز آپ پورے سندھ کے لیے لے لینا، آپ 5 اضلاع کے لیے کیوں لے رہے ہیں؟ میری بات کمپلیٹ کرنے دے، 2 سیکنڈ میں کمپلیٹ کر لوں گا میں اپنی بات. یہ جو اعزاز ہے یہ پاکستان پیپلز پارٹی اور ان کے کولیشن پارٹنرز کو ہے کہ ایک عوامی جمہوری دور میں یہ پہلا جو ہے وہ بلدیاتی نظام ہم لا رہے ہیں. پہلے ڈکٹیٹرز لاتے تھے، 79 والا ڈکٹیٹر کا تھا، 2001 والا ڈکٹیٹر کا تھا. تو اتنے سیکشن، میں یہ آپ سے پوچھ رہا ہوں فریہ صاحبہ، یہ جو ہم نے پورا ہم نے جو بنایا ہوا ہے اپنا آرڈیننس، یہ 200 یہ آپ نے پڑھا ہے؟ جی پڑھا ہے. آپ نے یہ اگر پڑھا ہے اور آپ نے دیکھا ہے کہ کیسے آدھا نظام اب ایک ڈکٹیٹر کا ہے اور آدھا نظام اب ایک ڈکٹیٹر کا ہے. ابھی بھی ڈکٹیٹر کا نظام ہے. میں ایک عرض کروں نا، مجھے بولنے تو، یہ 2 نظام نہیں ہے، یہ 5 اضلاع میں ایک قانون، ایک نظام، اور دوسرے نظام میں نہیں ہے. ہم نے اس کو بالکل، نہ یہ 79 والا ہے، جی نہ میں یہ 79 والا ہے، نہ یہ 2001 والا ہے. یہ 2012 کا جو ہے وہ آرڈیننس ہے. اس میں ایس ایس پی اور ڈی سی کمشنر وہ الگ ہوں گے، وہ ریونیو ڈپارٹمنٹ ہے، پولیس کا الگ ڈپارٹمنٹ ہے. وہ نہ ان کی اے سی آر لکھیں گے، نہ ان کی کہ کسی بھی قسم کی وہ انٹرفیئر کریں گے. ہر ادارہ اپنے دائرے کار میں رہ کے کام کرے گا. صاحب آپ نے بھی الفاظ کا جادو ہی چلایا اور میرا سوال کہیں سے غائب کر دیا. سوال یہ تھا کہ why not across the board. حاجی صاحب آپ سے مجھے بتائیں، میں نے جادو نہیں سنایا، میں نے قانون سنایا، آپ کو جادو نہیں سنایا. سب کے لیے کیوں نہیں؟ اور پھر آپ لوگوں کی ناراضگی کا بھی خیال نہیں کیا گیا. قانون سب کے لیے. آپ حاجی صاحب بتائیں گے کیسے نہیں ہے؟ پڑھ کے پھر بات کریں. جی حاجی صاحب بتائیں کیسے نہیں ہے قانون سب کے لیے برابر؟ دیکھیں، کچھ اصولی ہمارے اختلاف ہیں. بالکل. انہوں نے کہا ہمارے اتحادی، تو اس معاملے میں شاید ایک اتحادی کے باقی اتحادی تو ان کے ساتھ نہیں ہیں. ایک دوسری بات یہ ہے، جیسا کہ آپ نے بار بار پوچھا، ایک آرڈیننس آیا وڈرا ہوا، دوسرا آرڈیننس آیا، دوسرا ایکٹ اسمبلی سے پاس ہوا، بل آیا، ایکٹ بنا، پھر ایک آرڈیننس آیا، پھر وڈرا کیا گیا، پھر ایک بل لایا گیا اور وہ ایکٹ بنا، جس کو میرے خیال میں آخری دفعہ جو ایکٹ بنا اس کو سائن کیا تھا جناب کھوڑو صاحب جو اس وقت قائم مقام گورنر تھے. وہ ایکٹ ابھی پریویل کرتا ہے، اس کو وڈرا نہیں کیا گیا، ریپیل نہیں کیا گیا اسمبلی میں. اب مجھے نہیں پتا کہ یہ آرڈیننس، کیونکہ یہ آرڈیننس میں نے آج بھی صبح کوشش کی ہے کہ کسی اخبار میں اس کا پورا ٹیکسٹ دیکھوں، مجھے نہیں ملا. انہوں نے کہا تھا کہ منڈے کو یہ آ جائے گا، تو آج کسی بھی انگلش اخبار میں یا اردو اخبار میں اس کا پورا ٹیکسٹ نہیں آیا. ایک تو یہ بات ذرا سنیں، وہ ایکٹ کدھر چلا گیا؟ جو ایکٹ اسمبلی نے پاس کیا تھا وہ انہی نے بڑے فخر سے اس زمانے میں یہ ان کے ساتھی آئے اور ٹی وی پہ اسی طرح کے آرگومنٹ دیے جا رہے تھے کہ جناب ہم نے بڑا کمال کر دیا. ایک دوسری بات یہ ہے کہ اگر آئین کا شاید آرٹیکل 128 یا 125 ہے، میرے ذہن میں نہیں ہے،
اس میں آرڈیننس کے متعلق ہے کہ گورنر صرف ایمرجنسی کی صورتحال ہو، کوئی ایمرجنسی ہو تو آپ آرڈیننس دے سکتے ٹھیک ہے، ٹھیک ہے. کون سی ایمرجنسی تھی، کون سا پیچھے شیر بھاگ رہا تھا کہ جناب آپ، یہی بڑا اچھا وہی بات جو نے کہا رات کے اندھیرے میں رات کے اندھیرے میں اب ریپیٹ نہیں کرتا ہوں، ہم نے ریپیٹ کی ہیں کیونکہ وقت کی کمی ہے. یہی اگر بڑا اچھا آرڈیننس تھا ہے تو اس کو بل کی صورت میں پہلے لاتے اور اس پر ڈیبیٹ ہوتی اور کمیٹی کو ریفر کیا جاتا یا پبلک کو ریفر کیا جاتا یا اسمبلی میں. ان کی تو اکثریت ہے دو پارٹیوں کی ایک. اب یہ تو دو آئینی معاملے ہیں کہ وہ ایکٹ کدھر چلا گیا جو کہ اسی اسمبلی نے پاس کیا ہے، اور پیپل پارٹی کے ایکٹنگ گورنر جناب کھوڑو صاحب نے دستخط کیا تھا، وہ بھی ایک ایکٹ ہے، وہ کدھر گیا، ریپیل کر لیا گیا. مجھے میرے پاس کوئی ایسی خبر نہیں ہے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ ہم ان کے اتحادی ہیں، ہم ہم تو اتحادی ہیں، مرکز میں ہیں، اور یہ ہمارے اتحادی ہیں خیبر پختونخوا میں. سمرو صاحب کو ہمارا نام اچھا نہیں لگتا ہے، KPK کہتے ہیں، خیبر پختونخوا ان کو کہنا چاہیے، یہ آئین میں لکھا ہوا ہے، اور آپ کے پریزیڈنٹ صاحب کے تعاون سے یہ نام ہمیں ملا ہے. سوال یہ ہے کہ انہوں نے ہم سے اس موضوع پہ بات کیوں نہیں کی. یہ بڑا ایک بڑی امپورٹنٹ بات ہے. یہ کہتے ہیں جی ہم 2 سال سے بات کر رہے ہیں، تو 2 سال میں تو 2 آرڈیننس اور 2 ایکٹ پاس ہوئے تھے، 4 دن 5 دن پیشتر. میرے سندھ کے صدر جناب شاہی سید صاحب صدر صاحب سے کچھ اور مسئلوں پر ملے جب صدر صاحب وہاں تھے، اور یہ بات نہیں ہوئی. سنیں تو انہوں نے جاتے جاتے ان سے کہا، صدر صاحب سے پوچھے جناب زرداری صاحب سے کہ حضور یہ بات ہو رہی ہے آج کل، یہ 2 پارٹیاں بیٹھی ہیں کور کمیٹی اور لوکل گورنمنٹ کے متعلق بات. انہوں نے کہا کہ آپ کیوں فکر کرتے ہیں، جو بھی بات ہوگی آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق ہوگی. یہ صدر صاحب نے کہا ہے اگر ان کے پاس صدر صاحب کا موبائل نمبر نہیں ہے تو میں ان کو دے دیتا ہوں. نہیں، انہوں نے کہی ہے صدر صاحب سارے کام خود تو نہیں کرتے، انہوں نے صحیح کہا سارے کام تو خود صدر صاحب نے نہیں کیے ہیں. دیکھیں ہم آج بھی ان کے اتحادی ہیں، اور خیبر پختونخوا میں یہ ہمارے اتحادی ہیں. ہمارا گلہ بھی ان سے، شکا بھی ان سے. ہم وہ زبان نہیں استعمال کرتے ہیں جو انہوں نے کی ہے. اور ان کی اطلاع کے لیے کہ خیبر پختونخوا میں لوکل گورنمنٹ کا ایکٹ بن چکا ہے، اور پاکستان پیپل پارٹی کے مشورے کے ساتھ بنا ہے، اور صرف پاکستان پیپل پارٹی کے مشورے کے ساتھ نہیں، وہاں جتنی بھی اپوزیشن پارٹی ان کو اعتماد میں لیا گیا ہے، اور 100% سپورٹ کے پاس بعد وہ اسمبلی میں پاس ہوا ہے. میں عرض کرتا ہوں جی ان کو شاید علم نہیں. ایک دوسری بات یہ، جائیں اپنے خیبر پختونخوا کے پیپل پارٹی کے صدر سے پوچھیں کہ آیا ان سے سینیٹر سردار صاحب سے پوچھیں کہ آیا ان سے مشورہ کیا گیا ہے. ایک یا پارلیمانی لیڈر عبداللہ اکبر صاحب سے پوچھے کہ آیا آپ سے مشورہ میری بات سنیں، میں تو اصولی کچھ باتیں کی ہے میں نے کہ جناب اپنے اتحادیوں کو اعتماد میں نہیں لیا، ایک سوائے ایک اتحادی کے. ایک ایکٹ موجود تھا، اس میں ترمیم آپ میری بات سنیں پھر جواب دیں. میری بات ان سے کہیں کہ میری بات سنیں، اگر اس سے مداخلت کی تو میں انہیں بات کرنے نہیں دوں گا. لیکن وہ کہہ رہے ہیں ان کو اپنا شکوہ خاتم بدہن سن لو لے ذرا ان کا. جی یہ بتائیں جو 2-4 باتیں میں نے کی، اور ایمرجنسی کون سی تھی کیا؟ دیکھیں ترکیب کیا ہے، میں بتاتا ہوں ترکیب کیا ہے جو ان کا طریقہ واردات ہے. یہ 90 ڈیز کے لیے ایکٹ ہوتا ہے، یہ آرڈیننس ہوتا ہے، یا اسے پاس کرنا ہے یا یہ ختم. بالکل. اور اس 90 ڈیز کے اندر یہ الیکشن کا اعلان کر دیں گے تو اسمبلی میں تو ڈسکس ہوگا نہیں. یہ مجھے بتائیں گے کہ 90 ڈیز تک الیکشن کا کوئی اعلان نہیں کریں گے. 90 ڈیز تک میں آپ کے پاس آ رہی ہوں، بڑا اہم سوال آپ سے کرنا ہے. یہ سوال ابھی ایک اور بھی سوال میں اور بھی سوال کرتا ہوں. یہ بتائیں کہ یہ پیپل پارٹی سے، میں تو پیپل پارٹی سے نہیں ہوں نا. ٹھیک. محترمہ شہیدہ بے نظیر بھٹو صاحب نے جو منشور دیا تھا اس میں بڑے واضح طور پہ تھا کہ ہم نے کراچی کے 5 ڈسٹرکٹ بحال کرنے ہیں، اور حیدرآباد کو جو اربن اور رورل میں تقسیم کیا اس کو ہم نے اکٹھا کرنا ہے. اب یہ بتائیں کہ یہ کب عوام کے پاس گئے ہیں کہ عوام نے ان سے کہا کہ نہیں کراچی کے 5 ڈسٹرکٹ بحال نہ کرو
اور محترمہ کی روح کو بے شک خفا کرو, 18 ٹاؤنز میں تقسیم کر دو. بہت سارے سوال اور ہیں. دوسرا یہ ہے کہ انہوں نے جو کہتے اب یہ کہتے ہیں ان کے کوئی ساتھی کہ جی وہ تو حیدرآباد کا جو رورل ایریا بڑا خوش ہے. یہ کب آپ الیکشن میں گئے؟ کیا کوئی ریفرینڈم کرایا ہے یا خواب میں محترمہ سے آپ نے ڈیبیٹ کی ہے؟ کچھ ڈیبیٹیں تو ٹیلی فون پہ ہو جاتی ہیں اور آپ نے شاید خواب میں کی ہوگی. کیسے یہ چینج آف مائنڈ ہو گیا سومرو صاحب؟ اور 90 ڈیز میں, پہلے مجھے اس بات کا جواب دیں, 90 ڈیز میں الیکشن نہیں ہوں گے؟ فریہ صاحبہ, میں نے حاجی صاحب کی بات سنی. حاجی صاحب کو میں ریکویسٹ کرنا چاہتا ہوں کہ جی میں نے کے پی کے کہا تو میں آپ سے معذرت خواہ ہوں. خیبر پختونخوا, یہ بھی ہمیں اعزاز حاصل ہے کہ ہم نے آپ کے توسط سے یہ خیبر پختونخوا کا نام ہمارے پارٹی کے کوچ سر بڑی مہربانی یہ بتا دیں 90 ڈیز میں الیکشن کال کریں گے آپ کہ نہیں کریں گے؟ میں نہیں, مطلب یہ کہ آپ مجھ سے بات, یہ جتنے بھی سوال حاجی صاحب نے کیے موسٹ سینئر ہیں, میں ان کا کوئی جواب نہ دوں. آپ یہ کہہ رہی ہیں. میں تو کہہ رہی ہوں بات میں یہ آپ کو کروں, اس کا ٹیکسٹ اس کا میں 2 منٹ میں دے رہا ہوں. اب اتنی جلدی ہے تو پھر آپ بتا دیتے نا. یہ گزارش ہے, میری گزارش یہ ہے, وائی ناٹ ٹیک اٹ ایزی. I am taking it easy and I am taking a break actually. میں آتی ہوں آپ کے پاس بریک کے بعد, اسی لیے کہی تھی جلدی سے بات کر لیں. وقفہ لیتے ہیں. حسنین صاحب سے بھی بہت سارے اہم سوال کرنے کیونکہ الطاف حسین صاحب نے بھی بڑا امپورٹنٹ اور انٹرسٹنگ بیان دیا. بٹ آفٹر بریک کی پہنچیں گے ود فریہ عزیز. ویلکم بیک. ہم بات کر رہے ہیں اس آرڈیننس کی جس کے بعد پاکستان پیپلز پارٹی اور MQM ایک طرف نظر آ رہی ہیں اور ان کے باقی ساتھی دوسری طرف نظر آ رہے ہیں. آپ کے پاس چلوں گی, وقفے سے پہلے آپ سوالوں کے جواب دینا چاہتے ہیں. تھوڑا سا جلدی جواب دیجیے گا سومرو صاحب, کیونکہ آصف حسین صاحب کو بھی میں نے گفتگو میں شامل کرنا ہے. بہت اہم سوالات اٹھائے حاجی صاحب نے. کیا 90 ڈیز میں آپ لوگ الیکشن کال کریں گے یا نہیں کریں گے؟ گورنر صاحب کو اتنی بے چینی کیوں تھی؟ وہ یہ بھی کہہ رہے ہیں آرٹیکل 128 ہم نے نکلوا لیا, جس کا حاجی صاحب نے ابھی حوالہ دیا. یہ آرٹیکل 128 کہتا ہے پاور آف گورنر ٹو پرومولگیٹ آرڈیننسز. دا گورنر may except when the provincial assembly is in session if satisfied اگر مطمئن ہو گورنر that circumstances exist which render it necessary to take immediate action. یعنی ایسی صورتحال ہو کہ فوری قدم لینا پڑے. ایسی کون سی صورتحال ہو؟ ہم نے ہمیشہ آرڈیننس کی مخالفت جمہوری ہم نے بھی کی ہے, پیپل پارٹی نے بھی کی. آرڈیننس کی مخالفت کرنے والی جماعتوں کو ایسی کیا مجبوری ہو گئی تھی سومرو صاحب؟ جی تھینک یو فریہ صاحبہ. گزارش یہ ہے کہ میں اگر آپ کے اسی سوال کا جواب دوں یا حاجی صاحب کے پورے سوالات کا جواب دے دوں؟ یہ تمام سوالات ہیں, پلیز سٹارٹ. جی میں 1 by 1 بالکل مختصر جواب دوں گا. پہلے تو میں حاجی صاحب سے معذرت خواہ ہوں کہ میں نے کے پی کے کہا اس کا احتیاط بھی پاکستان پیپلز پارٹی کو جا رہا ہے. اور اس کے بعد آپ نے یہ کہا کہ مجھے حاجی صاحب ای میل نمبر اپنا دے دیں, میں ان کو ٹیکسٹ میسج جو ہے وہ ای میل کر دیتا ہوں. باقی رہا سوال کہ آرڈیننس تب آتا ہے, میری بات ذرا سن لیں, انٹرپٹ نہ کریں. میری بات آرڈیننس تب ہوتا ہے جب اسمبلی ان سیشن نہیں ہوتی. جب آپ نے 18 ترمیم منظور کی تھی تو اس میں لکھ دیتے عدالت کے لیے تو آپ نے سینٹ اور قومی اسمبلی دونوں کا اجلاس بلا لیا, آپ اگلے دن کال کر دیتے. نہیں آتی کیا پروونشل اسمبلی؟ آپ کال نہیں کر سکتے تھے. ہم الیکٹڈ ریپریزنٹیٹیو میں ہماری ڈسکریشن ہے. جیسے آپ نے کہا کہ گورنر صاحب کو کوئی بے چینی تھی, یہ کوئی قسم کی کوئی بے چینی کسی کو نہیں ہوتی ہے. یہ قانونی جو ہے وہ قانون سازی ہوتی رہتی ہے. پہلے میں حاجی صاحب کی اس بات کا عرض کروں سر آئین کے اوپر عمل کرنا ہے. حاجی صاحب کا پوائنٹ بھی یہی ہے, آئین کے اوپر عمل کرنا ہے. گورنر صاحب نے بھی, ہم سب نے. فریہ صاحب گورنر کو یہ اختیار مخصوص حالات میں دیے گئے ہیں, not in normal condition. Not in normal conditions, سومرو صاحب. بات یہ ہے کہ یہ جب اسمبلی ان سیشن نہ ہو, اسمبلی سیشن میں نہیں ہے تو آرڈیننس جاری ہو سکتا ہے. سیل ضرور دیکھیں. میں جو کہہ رہا ہوں نا, کل یہ سپریم کورٹ میں بھی کوئی ساتھی گیا ہے, یہی فیصلہ ہوگا. سپریم کورٹ وہ کہہ رہے ہیں پھر سمجھ آئے گی آپ کو. سپریم کورٹ نے ہدایات جاری کی تھی کہ آپ اپنا ایکٹ بنا کے اور آپ جو ہے وہ چناؤ کرائیں.
नंबर 1 तो नंबर आपने तो 2 एक मैं बना लिया था। फरियाद साहब प्लीज मेरी सुप्रीम बात सुन ले कोर्ट जरा ने आप एक्ट का कहा बीच में था, interrupt एक्ट हो तो रहा है। आपने बना मैं लिया नहीं था। सुन रहा हूँ और तब आपकी आपने कहा था बात। कि मैं नहीं हो आपकी बात सकते। नहीं एक्ट बनाया इन्होंने मैं और आपकी बात खोड़ू नहीं साहब ने सुन रहा हूँ, दस्तखत किए उस मैं एक्ट करके पर। बोल रहा हूँ आप हाजी बोले, साहब आप ये भी बोले। कहते हैं मिसिंग एक्ट का क्या हुआ? हाजी साहब का सवाल है ये, जी एक्ट का के? क्या हुआ आपके? जो मौजूद था वो जो पास बता रहा हूँ हुआ। ना, आप बोलने ही नहीं दे रही है, ये कमाल है, अजीब बात है। बोलिए, आप बोलने सर तो देना बताएं, मुझे। बताएं। मिसिंग का भी बता रहा हूँ, इंटेक्ट का भी बता रहा हूँ, सबका बता रहा हूँ आपको। सर बताइए। आप बीच में इंटरप्ट करते हैं सर तो मैं यहाँ से बताइए, कराची आप से नहीं सुन सुन रहे पाता हैं, हूँ। जल्दी चलेगा ना, तो प्रोग्राम चल रहा है। मैं क्यों इतनी जल्दी प्रोग्राम सर करने की क्या जवाब वजह दे थी दीजिए फिर? प्लीज, सर आंखों पे अभी आकर बात यह है कि हाजी साहब ने पहले कहा, हाजी साहब वाले हमारे इत्तेहादी हैं, हमें इनके लिए इज्जत और एहतराम में रहेंगे इंशाल्लाह ताला। और दूसरी बात यह है, मैंने ये रिक्वेस्ट किया कि निसार खोड़ो साहब ने जब असेंबली कोई पास करते साइन ने कहा कि वो बिल्कुल 79 के एक्ट पे निसार साहब ने एक्टिव गवर्नर वो साइन की थी, उससे एतराज नहीं है। दूसरी बात यह है कि हमने इस एक्ट में तकरीबन 2 साल के करीब हमारे पास मसूद साहब आए, इनके हमारे दोस्तों के अमीर नवाब साहब हमारे लेबर के मिनिस्टर हैं, वो आए, और शाही सईद साहब को हमने रिक्वेस्ट किया, वो आए, और हमने इनको ब्रीफ किया था पूरा इनको सीएम हाउस में ब्रीफ करके हमको रिक्वेस्ट किया था। इन्होंने कहा कि सही जो आप एक्ट बना रहे हैं वो सही है, न ये 79 है, न ये 2001 है, ये 2012 ये है। इन्होंने कहा, ये हमारे पास आए और उनके ये बाद इन्होंने कहा एनपी ने, उनके बाद जो है, जी हाँ बिल्कुल, और हमारे वो पास कह रहे हैं, हमें आए पूछा थे, था रिक्वेस्ट किया था आपसे। उनको। मैंने तो अब हमने- ये क्या हमने- कहें कि हमने अगर उनको रिक्वेस्ट एक, किया। मेरे मोहतरम साथी मेरे मुझसे छोटे हैं, खुला फरियाद काला साहब, झूठ मतलब ये होता है है कि मैं कि बोलूं ही नहीं ना। होता है कि शाही मैं सैयद बोल साहब रहा ने हूं तो कहा कहते है। हैं कि ये देखिए आदत है बोलना आपकी बीच इत्तला में। के लिए मैं चुप पार्टी करके के इस सुन रहा वक्त हूं, का ये बात मकाम नहीं कि सदर कुछ हूँ, नहीं आता है। वो कह रहे हैं हमने नहीं और कहा। मैं बड़े दावे से कह सकता हूँ आपने ये बिल ये ऑर्डिनेंस शाही सैयद या हमारी पार्टी के किसी साथी के साथ कोई ना इस पर बहस हुई, ना डिबेट हुआ, और ना इस पर कोई बात हुई है। सर फिर आप क्या करें? मैं आप कल आप कल कहते हैं कल उनसे आपको बात बताने की मैं है। आपको तारीखें बताने मैं के लिए पार्टी के तैयार हूं। सदर की हैसियत मैं से ये आपको बात कर रहा तारीखें- हूँ। At this moment I am the president of this party. मैं ये तारीखें बताने के लिए तैयार हूं कि किस किस तारीख में आए हमारे तीनों भाई, शाही सैयद साहब, फिर आप चाहें तो और मैं आपको अमीर बता नवाब सकता साहब और हूँ कि मसूद मेरी साहब। और जरदारी साहब जिनकी हम रिस्पेक्ट करते हैं, बल्कि हमारी पार्टी में उनकी अभी आप मोहब्बत आपस में बात कर लो, I am उनके sorry। साथ किस आप किस अभी आपस में वक्त बात में कर इस लें। मौजूद पे बात हुई थी। तो वो आपसे बात कर रहे हैं, वो आपकी बात को इसी- डिनाई इसी कर रहे हैं, मौजू पे- वो कह रहे इसी हैं मौजू काला पे बात झूठ हुई है। थी। बल्दियात के मुतालिक बात हुई थी, हम डिक्टेटर का निजाम नहीं चल अब रहा आप इनसे कभी कहते हैं शाही सैयद से बात हुई, With due respect। हमें ये एक्ट बनाना एक था। मिनट सोमू साहब यही और रुक हमें जाए। एक बनाना आप चाहिए। एक बात कह रहे हैं, आपके इत्तेहादी सीनियर अच्छा एक छोटी बात वो नहीं छोटी मान बात रहे। वो देखिए तो आप पुरानी क्या बातें कह रहे हैं? छोड़ें, पुरानी बातें छोड़ें। ये एक हफ्ता तकरीबन गवर्नर हाउस और वजीर आला हाउस में मीटिंग्स होती रही हैं। इसमें बताइए कि एएनपी को कोई साथी था, आप बताइए मुस्लिम लीग फे का कोई साथी था, आप बताइए कि इसको फाइनलाइज कर रहे थे मुस्लिम लीग काफ का कोई साथी था आपके साथ? सर था मुझे वो तो लाइव आ रही थी, ये टीवी बात पे आ सुन रही लेना। थी। बिल्कुल, अभी बात खत्म हो गई या मैं बोलूं? जी बोलिए अभी सोमू मेरी ये साहब। गुजारिश ये है, हाजी साहब मेरी बात सुन ले। मैं सुन रहा हूँ। मैंने हम 2 साल से आप 2 साल के तो आपने 2 बिल पहले पास किए हैं ना। 2 साल वाली बात तो इसलिए खत्म हो गई कि आप वाह, एक वाह। बिल आपको- लाए, वो आपको- एक्ट बन आपको गया। ये- अब मुझे बताएं कि ये ऑर्डिनेंस के लिए आपने किससे बात की है? किससे बात की है आपने? आप कह रहे हैं शाही सईद साहब से, और वो अगर कहते हैं, नहीं, ऐसे ये president ऑर्डिनेंस of की party आपने में कह रहा बात हूं, की नहीं। तो फिर आप इसको इस ऑर्डिनेंस की बजाय ये बिल लाते हैं असेंबली के अंदर। मोहतरम फरियाद जब आपने साहब, अपने इत्तेहादियों दिल से को बात चुप की कराएं है तो बोले तो ना। यू शुड हैव द कॉन्फिडेंस वो कि आप deny टेबल कर करते रहे हैं। बात सुन ही नहीं रहे, should have आप tabled बोल the सर रहे आप हैं, bill. बताएं ना, मान मेरी लीजिए बात अच्छा सुनिए मुझे, ना। मैं आपके पास भी आती हूँ। एक मिनट हुसैन साहब, आप मुझे बताएं, अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं कि वो खुफिया नहीं, मैं- कुव्वतों के मैं- तनख्वाहदार हैं। एक आपके सेकंड, पास एक आ रही हूँ, आप सेकंड, सारे फरियाद जवाब साहब। दीजिएगा सोमरू साहब। एक मिनट मुझे उनको ज्वाइन करवाएंगे प्रोग्राम में। कौन से खुफिया कुव्वतों के तनख्वाहदार हैं? किसको कह रहे हैं आप जो शोर मचा रहे हैं? ये एएनपी को कह रहे हैं आप? फरियाद देखें, पहली बात तो ये है कि जितनी भी ये डिबेट हो रही है ये बल्दियाती मैटर पर है ना। ठीक है। अच्छा, अब इसको अगर आप चीज़ों को डाइवर्ट करेंगे तो शायद हम उस चीज़ पर ना आएँ जो हमें इसका रिज़ल्ट निकालना है। पहली बात तो ये, इन सारी बातों में एक बात तो ये क्लियर हो गई कि तरीक़ेकार पर इख्तलाफ है, बल्दियाती निज़ाम पर कोई इख्तलाफ नहीं है। ऑर्डिनेंस निकालने का वक्त, इस पर तो इतराज़ है, मगर ऑर्डिनेंस क्या है अभी इसका वैसे ये हमें मुझे पता पता नहीं नहीं है, ऑर्डिनेंस वो हमें कहते हैं देखा ही नहीं है। दूसरी क्या है कि बात सफेद है। दूसरी बात, हाँ मैं ये तो कह रहा हूँ कि अभी ऑर्डिनेंस तो
تو कि जो चीज clauses हमें का पता देखी नहीं है तो हम इसलिए इसके अभी उस मतलब पे क्या इख्तिलाफ राय नहीं दें? है, तो ये बात क्लियर हो तो गई। एक बल्दियाती- पास है, हम उस एक बल्दियाती के साथ निज़ाम और हैं। ऑर्डिनेंस पे इख्तिलाफ नहीं, उसके तरीका वैसे हाजी साहब पढ़ने दूसरी क्या बात, पता अच्छा ही होगा। अच्छा दूसरी बात, सुनो। ये अगर इतना फरियद- अच्छा था तो ये खौफजदा क्यों थे? अच्छा फरीद, इतना दूसरी बात अच्छा ये, हाँ, तो फिर बात क्यों नहीं दूसरी करते? बात ये, ये देखिए किसी भी सिंध की सूबे में, आवाम के सामने आ जाते ना, देखिए कि किसी ये भी कि हम सूबे ला में रहे हैं। जमहूरियत का पार्लिमान का एक सिस्टम है, और वो ये है कि जहां पर भी जिसकी मेजॉरिटी होगी उस मेजॉरिटी की बुनियाद पर वो उस चीज को ला सकता है। ऑर्डिनेंस क्यों आया, मैं इसको आप वादे कर दूं। लेकिन एक देखिए असूल ये भी है ऑर्डिनेंस ना, वन- आवामियों से बात भी करना है। मैं बिल्कुल आपको बताऊं। मंशूर कमिटमेंट, मैं जब इंतखाबी मंशूर लाता हूँ उससे मैं अगर हट जाऊँ दोबारा मैं आवाम के पास बिल्कुल, जाऊंगा। देखिए ऑर्डिनेंस क्यों आया, ये ऑर्डिनेंस गवर्नर सिंध ने पहली दफा नहीं लेकर आए। अभी आपने अपनी बात में कहा कि ये ऑर्डिनेंस निसार खोड़ो साहब ने भी किया और उससे पहले भी साइन हुआ। नो, निसार जब खोड़ो 3 दफा ये ने साइन हुआ, ये ऑर्डिनेंस जब वो पहले ये साइन, वाला नहीं था, नहीं वाला नहीं, नहीं ये वाला की बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन जब ऑर्डिनेंस ऑर्डिनेंस की बात कर रहे हैं, आप ठीक है, इमरजेंसी ठीक की है। हालत की बात कर रहे हैं, तो ये इमरजेंसी हाँ, थी। नहीं, कौन नहीं, सी वो emergency? दोनों ऑर्डिनेंस वापस ले लीजिए। मेरी सुन तो लेना पहले। बिल पेश हुआ। हाँ, अब मेरी देखिए, बात आप सुन तो लेना। हिस्ट्री को तो ना ट्विस्ट करें ना। देखिए मेरी दोनों मैं ऑर्डिनेंस किसी बात को दोनों ट्विस्ट नहीं कर वापस रहा। लिए। अगर आप बात सुनेंगे तो ये भी क्लियर होगी वापस ना। हो जाएगा, ये वाला देखिए भी वापस आप हो जाएगा। ऑर्डिनेंस पहले भी लेकर आए और आज भी लेकर आए। और वापस ऑर्डिनेंस का मकसद क्या था, ऑर्डिनेंस का मकसद ये था कि 112 क्लॉजेस थी, जब वो आएगा सामने और उस पर कोई चीजें ऐसी हैं जो डिस्प्यूट होंगी, मुशावरत होगी, तो उसकी बुनियाद पर उसको बेहतर करके असेंबली में लाकर अच्छा, पास आसिफ किया साहब, आसिफ साहब, आपसे जाएगा। यही पूछता एक हूं। तरीका है आपसे पाकिस्तान पूछता का ला। मैं पाकिस्तान के ला की नहीं, बात नहीं, करता आपसे हूं। पूछता हूँ, मैं- ये ऑर्डिनेंस आप लाए, ठीक है, 112 इसकी शिकें हैं, ये मुझे बताए इस पर अगर डिबेट शुरू होती है असेंबली में और 3 माह के अंदर अंदर इस पर डिबेट जारी रहती है और कमेटी कहती है, असेंबली कहती है कि कमेटी को रेफर करें, क्या आप 3 माह के अंदर इलेक्शन तो नहीं कराएंगे ना इस ऑर्डिनेंस के तहत? मुझे ये पावर तो आपने ले ली। मुझे हाजी साहब बताएं, बहुत सीनियर ना, आदमी उन्होंने है। जवाब नहीं दिया, आप 18वीं बता तरमीम, 18वीं तरमीम जब आप जो है महीनों उस पर डिबेट करके ला सकते हैं, जब आप 19वीं तरमीम ला सकते हैं, जब पाकिस्तान के इतने बड़े इसमें बड़े तो इशू 90 डालो करते की हैं, शरत तो क्या है। बल्दियाती निज़ाम इतना अजीब मामला हो गया कि जो हल तलब नहीं है? बिल्कुल हल होगा। जब ये असेंबली में फौरी तौर पे लाया जा रहा है, ये बिल्कुल हल होगा। इलेक्शन तो नहीं हो लेकिन- जाएंगे, उससे पहले उनका सवाल बड़ा वैलिड है। जब तक अगर ये इलेक्शन मसाइल हल चालू न तो क्या हो, होगा? जब तक अपोजिशन खत्म न हो, आप इलेक्शन तो नहीं है, करें। तो वो तो कबल अज वक्त सारी बातें आप क्यों कर रहे हैं? तो आप इलेक्शन- डिसाइड नहीं इलेक्शन करते है, हैं। आएगी, this is देखिए, the election जब आप यही है। असेंबली में आएगी तरीके तो वारदात ही यही है। देखिए हाजी साहब भी कह असेंबली रहे के हैं, रुकन है तरीका ना, वारदात ही है। हाजी साहब भी असेंबली के रुकन है। जब चीजें असेंबली में आती हैं तो लेकिन- ये बात क्लियर होती है कि अच्छा, हाँ जी इस पे क्या होगा। ये आपने वैसे उनका स्पीकर अपनी जवाब नहीं ruling दिया, है। जवाब नहीं दिया, नहीं। उन्होंने भी नहीं दिया, उन्होंने भी दिया। मुझे ये बता दें, मेरा भी जवाब नहीं दिया। अल्ताफ हुसैन साहब कहते हैं कि बल्दियाती निज़ाम पर शोर मचाने वाले खुफिया जमातों के तनख्वाहदार हैं, खुफिया हाथों के तनख्वाहदार हैं। कौन है ये? देखिए मुझे एक बात बताएं, कौन- आज वो ये बताएं मुझे। जमातें, आज वो जमातें जो सिंध में उन कौम परस्तों की जो पाकिस्तान की मुखालफत में, आज आपने भी अपने इंट्रो में ये कहा कि कुछ ऐसी जमातें जो खतरनाक जमातें, खतरनाक नहीं, आप वाजे ये कहें कि वो खतरनाक मुल्क सियासत दुश्मन करती जमातें हैं, खतरनाक वो सियासत जो करती कि हैं। मुल्क तोड़ने की बातें कर रही हैं, अगर उनके साथ कोई इत्तेहाद करता है, वो मुस्लिम लीग नून करे या कोई भी और जमात करे, हसनैन साहब उसके यही बारे रुक में क्या जाएं। कहा जाए? तो ये तो जो कल आप जमातें मुस्लिम हैं, लीग के पास ये- गए, आपने दावत दी है कि हमारे 9-0 में आए। आप नहीं, मुझे हमने वो तो कह रहे हमेशा हैं। बात की मुस्लिम लीग नून जो है उसकी सीटें हैं असेंबली में, बड़ी जमात है, हम तो फिर वो आज भी दुश्मन बात की, है, आइंदा भी दुश्मन करेंगे। है। लेकिन अगर कोई गलत करेगा, कोई उन कौम परस्तों के पास जो मुल्क तोड़ने की तो बात कर वही रहे हैं, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून उन्हीं जमातों के पास जाती है ना। देखिए जो भी नहीं, जाएगा, नहीं, मैं ये थोड़ी नहीं, कह रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा बात- हूँ, बात सही है, मैं एमपी उनके की पास बात नहीं नहीं कर है। रहा आसिफ साहब, हूँ, मैं आसिफ एमपी की बात, साहब, जो लोग आपकी मुखालफत कौम परस्तों मुस्लिम के लीग पास नून मुल्क से- दुश्मनों के सुने। पास जाएंगे, तो क्या आप उसकी हिमायत करेंगे? कोई भी नहीं नहीं, करेगा। नहीं, पाकिस्तान का आप कोई उनसे कोई बात बड़ा नहीं आदमी करते नहीं ना। है। बात तो आप देखिए, करते हैं। जिन जमातों ने मुखालफत की है तो आप उसमें आपस में बात कर लो ना, एक मुस्लिम लीग दूसरे के काफ साथ। है, अरे सोमन मुस्लिम लीग साहब नून आप है, बात करें। मुस्लिम लीग फे है, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है जो जतोई शाह वाली, आप बताइए में से कौन सी मुल्क दुश्मन है? फिर एक बात देखिए, बताएं बताएं देखिए, कौन सी? ये तो आपकी पार्लियामेंट में है, असेंबली मैंने में तो है। वाजे कर दिया आपको कि वो लोग जो मुल्क के खिलाफ बातें वो कर रहे कौन हैं, है? अगर उससे कोई हाथ आप उनके मिलाएगा तो ऊपर मुल्क डालते हैं। वफादार होगा। नाम लेना, नहीं, वो- जमातों के नाम नहीं, ले। जो भी हाथ मिलाएगा, कौन? जो मतलब जो भी जो इस- दिमाग हो, जो इस ये ऑर्डिनेंस शब्द की हो, मुखालफत करेगा। इनकी बात जो भी उनकी नहीं, फेवर नहीं, करेगा, जो- उनके साथ हाथ नहीं, मिलाएगा, इट मींस के हमने किसी बिल्कुल के वाजे साथ- मुल्क मुझे ये दुश्मन के बताइए, साथ हाथ सबसे मिलाने पहले वाला हम है मुल्क- कि हमने मुल्क दोस्त फैसला तो नहीं किया हो सकता कि ना। हम अपने वजीर को विड्रॉ दूसरी करें, दूसरी हमारे बात से बढ़िया। बाद आए लोग। बढ़िया, दूसरी आप बात इन्हीं को कह रहे हैं, अगर- नाम ले लें, AMP को कह देखिए रहे हैं। बात कह नाम की देना। नहीं है, मतलब आप अपने मुताबिक
तो मुझसे सुनना नहीं चाहेंगी ना? कौन देख रही है? देखिए जो मुझे भी practical पता है कि चीजें पिछले कुछ हैं, दिनों जो में क्या हुआ है, practical चीजें- हाजी साहब को भी पता है, आपको भी पता है, सोमरू साहब को भी पता है, कोई मफूकुल फितरत जमात तो नहीं है जो हमें नहीं, नजर मैं नहीं तो आ वादे रही। कर रहा हूं इन आपको। जमातों में मैं से कोई वादे एक कर रहा जमात है, हूं। आप नाम जमात ले इस्लामी दो उसका। है, मैं वादे कर रहा हूँ कि पार्टी जो है, भी कौन है? जो भी मुल्क दुश्मनों से मिलेगा वो खा कोई भी हो, ठीक है ना? दूसरी बात ये कि आपने बलदियाती निजाम पे, मैं एक आखिरी बात आपने कर दूं, आपने मेट्रोपॉलिटन सिटीज की बात शो नहीं होते की, जैसे आप इसको शो करा इनको रहे हैं। डिवाइड करने की सोमरू बात साहब है। मुझे शो करने का तरीका बता रहे हैं। जी सोमरू साहब मुझे शो करने का तरीका नहीं बताएं, मुझे मेरे सवाल का जवाब दे दें आप। आपके ये क्या तरीका है? सीनियर आप हामी अपने कह एक रहे आदमी हैं सुने तो दूसरी बात करना, ये क्या तरीका है? सर वो बात अपनी उसको कॉन्ट्रडिक्ट करे ना, आपके सामने हाजी साहब कह रहे हैं हमसे मुशावरत नहीं बोलने हुई। नहीं दे रहा है बुजुर्ग में, बुजुर्ग बोलने तो दे तो हम उसको बताएं ना कि क्या है। जी बोलिए। इंटरप्ट करते हैं। अच्छा बोलिए। इंटरप्ट ना करें ना, किसको आप कह रहे हैं? बता आपको कह रहे दें। हैं। खुफिया मसला मैं आपसे बात कर रहा हूँ, मैं किसी और से बात नहीं वो कर रहा हूँ, कह मुझे रहे- जरूरत नहीं है, मैं वो आपसे बात कह कर रहे रहा हैं हूँ। आपने हमारे मुझे बुलाया साथ है। कोई खुफिया मुशावरत कहाँ हुई है खुफिया जिसका उन्हें मुशावरत पता हुई नहीं है? है, बता दें कौन सी खुफिया मुशावरत हुई है। वो तो इसी पे नहीं बात मानते, पॉइंट ए पे कोई नहीं मानते। कोई खुफिया मुशारत, मैडम मुझे मेरी बात सुने, कोई खुफिया मुशारत नहीं है किसी जी। के साथ भी। ये पब्लिक डॉक्यूमेंट है और ये पब्लिक डॉक्यूमेंट रहेगा। अभी मैं आपको अर्ज करता हूँ, हाजी साहब से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ, मुझे अपना Public के ईमेल बारे में- नंबर दे दे, मैं उनको अभी उनको ऑडियंस में फैक्स कर ईमेल कर देता हूँ। नंबर 1। ठीक। नंबर 2, मैं आपको ये अर्ज करूं कि क्या एक्ट बनाना गुनाह है? क्या एक्ट बनते हैं, उसमें अमेंडमेंट होते हैं। ये सिंस 1947 से तारीख उस बात की गवाह है। और मैं एक आपको अर्ज करूं कि इसका गजट नोटिफिकेशन जो है वो तकरीबन हो चुका है, वो कल तक अखबारों में आ जाएगा। और बाकी रहा सवाल कि हमारे पास जितने भी इत्तेहादी हैं, वो फंक्शनल लीग वाले हों या इसफंदियार वली साहब के दोस्त और हमारे भाई हों और हमारे जतोई बरादरान हैं, सब के साथ हमने मशावरत की है। वो सब हमारे साथ इन बातों पे मुत्तफिक होते हैं। यहाँ तक कि फंक्शनल लीग के दोस्तों ने हमें उसका मसौदा भी दिया था। इसलिए मैं 100% देखिए बात सुने, एक माह के अंदर अंदर पेशावर में रह के कराची की बातें नहीं कर सकते आप। पेशावर में रह के मैडम, सर, अब पेशावर में रह एक के मैडम बंदा- कराची की बातें नहीं कर सकते आप। ये क्या बात आप है? पार्टी का सदर हो, अगर जरदारी साहब आप लड़काना में बैठ के पेशावर की बात कर सकते हैं तो मैं पेशावर में बैठ के कराची की बात कर सकता हूँ। मैं पार्टी का सदर हूँ, कायम मकाम सदर है। आप और लंदन से बैठ के लोग बातें करते हैं, हम लोग उनकी बातें मानते हैं। आप अपनी पार्टी के पाकिस्तान के सदर हैं, हम उससे इनकार नहीं करते। आपको तकलीफ क्यों होती है? ठंडा हो जाए। पेशावर में बैठ के मैं बात कर रहा हूँ। सर अभी तो वो इस्लामाबाद में बैठे हुए हैं, सेंटर ऑफ पाकिस्तान, ये दिल में सारा बैठे हुए हैं, वो सब पाकिस्तान हमारा पाकिस्तान। है। बात सुन और ले, मेरी आप पार्टी- पहले ये बताएं। देखिए मेरी पार्टी आज भी मैं ये कहता हूँ नहीं। कि हम आपके तादी हैं। आप अभी तक अगर तो हम हमने आपके कब कहा? तादी में होते तो फिर हमारी हमने टोन कब कुछ कहा? और होती। हम आपको और आप चाहते हैं कि हम उस जुबान में बोले जिस जुबान में प्लेजर से बोलते हैं, जिस जुबान में इमरान खान बोलते हैं आपके हवाले से। सर आप क्यों बैठे हैं मुझे बताएं। अभी आपके ही एक सीनियर मिनिस्टर खुर्शीद शाह साहब कहते हैं जिसको इतराज है वो अपनी तरमीम दे दे। अब ये कोई वक्त रहा है क्या तरमीम मांगने का? अब तो स्टूल है मैं नहीं क्यों हमारे यहाँ भी हमारे यहाँ तो पेशावर है छुट्टी उसके बाद जो है वो हमारे यहाँ इस वजह निकाह से होने के बाद रुखसती डोली दी जाती है। हमारे इनके यहाँ ये स्टाइल होगा कि पहले डोली देते हैं बाद में निकाह करते हैं। आपकी जितनी तजवीजें हैं हम वो सब तो डोली तो पहले आ जाए। पाकिस्तान के आइन में आप ऐसा 3 माह कहते में, हैं। पाकिस्तान के आइन की बात करूं 3 माह में इतनी तरामीम आ गई थी। अगर हाजी साहब जो है उठा के देखें पाकिस्तान के 3 माह में इतनी तरामीम आ गई थी। तो पाकिस्तान के कानून में 3 माह में इतनी तरामीम आ गई थी। तो अगर ये ऑर्डिनेंस जारी हुआ और असेंबली में जाने से पहले इसमें तरामीम, असेंबली में तो तरामीम आती है और कहाँ तरामीम आती है? 27 तो असेंबली पार्टियों में से जब पास इत्तेफाक के राय के होगा बाद उसमें सारी आइए। चीजें क्लियर हो जाएंगी। पार्लियामेंट की 27 पार्टियों के नुमाइंदे बैठे थे और उनके साथ इत्तेफाक के राय के बाद बिल आया था। आपने 2 पार्टियों ने बैठ के ऑर्डिनेंस तो लिया। हाजी साहब पर ये बात सही है कि असल मिर्च लगी हुई है एमक्यूएम की। कहते हैं लोगों को एएनपी को मिर्च लग गई है कि इस बात एमक्यूएम की की मिर्च बात लगी की। है। देखें हम समझते हैं बाबा ऑर्डिनेंस पे मैंने अभी तक बात ही नहीं की। ये सिंध को तकसीम करने का ऑर्डिनेंस है, इस पर भी मैं बात करने के लिए तैयार हूं। आप भी ये बात मानते हैं? बिल्कुल मैं कहता हूँ आप मानते हैं ये बात मैंने सेनेट में कही है। अच्छा मैडम, क्या मैंने सेनेट में की है, लेकिन मैं इस वक्त टेक्निकल बात मेरी कर मैडम रहा बात था सुने, आपसे। फरिया सर ये साहब मेरी बात बड़ी सुने। बहुत अहम बात कर दी हाजी साहब ने। मुझे वक्फा लेना आप- मैं avoid अनफॉर्चुनेटली करना मैं चाहता आ रही हूँ हूँ। वक्फे के बाद, लेकिन हाजी साहब ने भी ये बात आज कह दी ऑन रिकॉर्ड कि ये अपनी बेनजीर ऑर्डिनेंस मोहतरमा सिंध को शहीदा के तकसीम मंशूर करने का कर दे। ऑर्डिनेंस है और मोहतरमा बेनजीर भुट्टो शहीद के मंशूर से हटने वाला ऑर्डिनेंस है। कैसे आफ्टर ब्रेक की पहुंचेंगे एचपीएम पर एड्रेस।
ویلکم بیک ANP میں حاجی عدیل صاحب بیٹھے ہیں, وہ بڑا کھل کے اپنا یہ موقف دے رہے ہیں کہ سینٹ میں بھی جو حاجی عدیل صاحب نے تقریر کی تھی اس میں متحدہ قومی موومنٹ کے ساتھ ان کا کوئی اختلاف نہیں ہے, ان کا اختلاف ڈائریکٹ اپنے اتحادی پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ ہے. اور ایاز عمرو صاحب حاجی صاحب نے بہت بڑی بات کہہ دی ہے, وہ کہتے ہیں سندھ تقسیم کرنے کی سازش ہے, وہ بھی یہ بات بی بی کا منشور لائے پڑھ لیں. اگر آپ نے دوبارہ الیکشن میں گئے ہوں اور آپ نے لوگوں سے نیا ووٹ حاصل کیے ہو نئے منشور پر, میڈم مہربانی کر کے مجھے یہ آپ کا رائٹ ہے. جی محترمہ بینظیر بھٹو کے منشور سے الگ ہٹ کر آپ نے سندھ تقسیم کرنے کی سازش کی ہے. بتا دیں نا منشور میں کیا لکھا ہے کہ سندھ کے کراچی کے پوائنٹ ڈسٹرکٹ بحال کریں گے ہم, لکھا ہے کہ نہیں لکھا ہے؟ جی عمرو صاحب چپ کرائے نا, اب بیچ میں انٹرپٹ کریں گے ساری پھر بولے کسی کو ابھی تو ریکارڈ نہیں ہو رہا ہے, لائیو تو نہیں یاد کروں آپ کو میں لائیو جا رہا ہے لائیو جا رہا ہے. مہربانی کر کے آپ ایسے نہ کریں. میڈم پہلی بات میں آپ کو ایک عرض کروں, پاکستان پیپلز پارٹی اپنے شہید پرائم منسٹر ذوالفقار علی بھٹو صاحب اور شہید پرائم منسٹر محترمہ بینظیر بھٹو صاحبہ کے منشور سے 1 انچ بھی یہاں نہیں گئے, جس کا پورا تحفظ پارٹی کے کو چیئرمین اور صدر پاکستان بڑا اچھا لگ رہا ہے, یہ بیان بہت اچھا لگ رہا ہے, لیکن وہ آپ کے اتحادی فیکٹس کی بات کر رہے ہیں. میری ابھی آپ اتنا بول رہی ہیں, مجھے تو بولنے دو. اس کے بعد جو ہے میں آپ کو عرض کروں, ابھی تک آج تک کوئی بھی مائی کا لال نہ پیدا ہوا ہے نہ ہوگا جو سندھ کو تقسیم کرے. یہ 2 جملوں میں نے آپ کو عرض کر دیا, ذرا غور سے سن لیں. کیا مطلب تقسیم سے مطلب کیا؟ صوبے یہ سب کو غلط فہمی ہے, یہ سب کو غلط فہمی ہے. سندھ ماتا نے سب کو جگہ دی اپنے جھولی میں, تو میں کوئی نہ پیدا ہوا ہے نہ کوئی پیدا ہوگا یہاں پہ. یہ ایک چھوٹے سے ایک جو ہے نظام کی بات ہے, ایک ڈپارٹمنٹ ہے, لوکل گورنمنٹ ڈپارٹمنٹ ہے, یہاں 32 ڈپارٹمنٹ ہے, ان میں سے ایک ڈپارٹمنٹ کی بات ہے. اصلی سندھ تقسیم ہو جائے گا. کیوں جی, سندھ کے لوگوں میں غیرت نہیں ہے کہ سندھ تقسیم ہوگا؟ کون کرے گا سندھ کو تقسیم؟ نہ پیدا ہوا ہے نہ پیدا ہوگا. یہ سسٹم آئیں گے. میں ابھی کہہ رہا ہوں, سندھ کو شاہی سید صاحب نے کہا کہ یا جنا پور ہے یا پھر یہ مہاجر صوبہ ہے. دیکھیں میرے بھائی خفن ہو, میری یہ بھائی, کیونکہ میں ایم کیم کی پالیسیوں پہ تنقید کے لیے آنی بیٹھا ہوں. ان کی اپنی پالیسیوں سب دنیا کو پتہ ہے. جناب پور وہ بنانا چاہتے ہیں, ورنہ ان کے وزیروں نے ہمیں کہا کہ ایک وقت آئے گا. مجھے پتا ہے ان کی جو نقشے نہیں تھے جناب پور کے نقشے, میں سمجھتا ہوں کیا کن لوگوں نے ثابت کی ہے. چھوڑیں جانے, میں اس بحث میں نہیں اڑنا چاہتا ہوں. یہ تقسیم ہوئی ہے, یہ تقسیم ہے کہ آپ نے سندھ کے کچھ شہروں کے لیے ایک الگ قانون اور دن کے سندھ کے دیہاتوں کے لیے قانون. بات کرنے کی بات ہے کہ جو بات ابھی حاجی صاحب کہہ رہے ہیں مطلب انتہائی جو ہے خطرناک بات ہے. جنا پور کے حوالے سے جن لوگوں نے سازشیں کی, جنا پور کے حوالے سے جنہوں نے نقشے دیے, انہوں نے میڈیا پہ آ کر اس ساری چیزوں سے ڈینائی کیا, اور کوئی عام لوگ نہیں تھے, وہ فورسز کے لوگ تھے, وہ فورسز کے اہم ذمہ دار تھے جنہوں نے ڈینائی کیا. اور اگر پاکستان تقسیم کی بات تھی تو مجھے ایک بات بتائیں, اگر KPK میں خیبر پختونخوا نام رکھنے سے ہزارہ کے لوگ اعتراض کر کے کھڑے ہو سکتے ہیں, تو جب پاکستان تقسیم نہیں ہو رہا تھا, جب ڈیوائیڈ نہیں ہو رہا تھا, جب آپ کسی عمل کو کریں جو آپ کے فیور میں ہو, جب تو وہ صحیح ہے. اور جب کوئی چیز ایک آرڈیننس کے اوپر آپ کہتے ہیں ملک تقسیم ہو جائے گا, سندھ تقسیم ہو جائے گا, کیسے تقسیم ہو جائے گا؟ عوام کے لیے لانے والی کوئی بھی چیز, عوام کو لانے والی کوئی بھی چیز جو عوام کے فائدے کے لیے ہو وہ عوام کے لیے ہوتی ہے نا, وہ کسی چیز کی تقسیم کے لیے تھوڑی ہوتی ہے. آپ کی رائے اپنی جگہ پہ ہو سکتی ہے, لیکن آپ کی رائے جو ہے وہ خیبر پختونخوا کے لیے ہونی چاہیے. آپ کی رائے سندھ کی میجورٹی پارٹیوں کے لیے, تو سندھ میں ایم کے میجورٹی میں, پیپلز پارٹی میجورٹی میں اگر وہ کوئی فیصلہ کرتے 90%, تو آپ کہتے ہیں کہ ہم اپنے فیصلوں پہ امپوز کریں, ہم ڈکٹیشن دیں. ایسا تھوڑی ہوگا. کون ڈکٹیشن لے گا میجورٹی میں؟ آپ کو جب کوئی ڈکٹیشن نہیں دیتا تو کوئی بھی سندھ میں ڈکٹیشن لے گا بھی نہیں. کراچی میں یہ کوئی بات تھوڑی ہے کہ سندھ میں کوئی ڈکٹیشن لے گا. آج آپ جو ہے وہ سندھ کے اندر 2 سیٹیں لے کے بولے کہ جی سندھ تقسیم ہوگا, پاکستان تقسیم ہوگا, جنا پور بنا رہے, جنا پور بنا رہے, بولے اتنا بڑا الزام لگا رہے ان لوگوں پہ جنہوں نے پاکستان بنایا, کہتے ہیں جنا پور بنایا, یعنی کوئی عام بات ہے یہ. آج اس بات کے اوپر ان سے پوچھیں کہ کس طرح بنا ہے, ایک بھائی ہندوستان کا پاکستان کا, یہ غلط بات ہے. قوم کو مس گائیڈ نہیں کریں. لوگوں کی قربانیوں پہ, شہداء کی قربانیوں پہ, جنہوں نے ملک کی خاطر اور جنہوں نے سندھ کی خاطر, اس ملک کی خاطر اور جمہوریت کی خاطر قربانی دی ہے, ان کی قربانیوں پہ پانی پھیر رہے ہیں کہ جی جنا پور بن رہا ہے, سندھ تقسیم ہو رہا ہے. اور وہاں پر بیٹھ کر اسلام آباد میں بیٹھ کر, پہلے بھی یہ سازشیں اسلام آباد میں بیٹھ کر ہوئی اور سازشیں بے نقاب ہوئی, اور آج بھی اگر یہ سازشیں کوئی کر رہا ہے
کہ جی وہاں پہ یہ بن رہا ہے, کوئی نہیں بن رہا, نہ سن ٹوٹا ہے نہ ٹوٹے گا. یہ بات تو ہے کہ وہ تمام بات کا کوئی ثبوت نہیں سنیں, ہے, ہوائی بات کراچی ہے میں نا, آپ اتنا بڑا الزام تو نہیں لگا کراچی سکتے میں کہ وہاں کے سینسس نہیں ہونے دیے گئے, سینسس رک گئے. جب سپریم کورٹ نے کہا ڈی لمیٹیشن دوبارہ کریں, وہ نہیں ہو رہی کیونکہ سینسس نہیں ہوئے ہیں. اب چیف الیکشن کمیشن بھی کہتے ہیں کہ ہم یہ الیکشن ڈی لمیٹیشن کرائے بغیر کریں گے. تو یہ تو سب سب ان کا بدمعاشی ہے. قصور ہے. سپریم کورٹ کہہ رہے ہیں بلدیاتی الیکشن کرائیں, آپ نے اپنے صوبے میں کرا دیا, میجورٹی ہے, کرا دیا آپ, اناؤنس کریں, نہیں کیا نا آپ اپنے صوبے میں کسی چیز کو کرانے کے لیے اس لیے تیار نہیں ہے کہ وہ آپ کے فیور میں, آپ اس کو امید کر رہے کہ سندھ میں یہاں سے دوڑ کے جائیں اور سارے معاملات ہو جائیں. ہم نے پاس کر لیا, آپ اناؤنس کریں, آپ سینسس مکمل کرا دیں. اس کی مخالفت نہیں کرتے, آپ اناؤنس کرتے کہ بھائی ہم سب سے پہلے اناؤنس کر رہے ہیں, ہم بلدیاتی کتنی خطرناک گفتگو کر رہے ہیں اس وقت. بات آپ خطرناک نہیں, سینسس بات کرانے نہیں دیتے. کراچی آپ میں کو آپ تو نے وہ سوال سینسس سننا رکوا چاہیے دیے. جو جنا پور کے حوالے سے اتنا بڑا الزام ہمارے اوپر لگا کر ایک دفعہ پھر انہیں چیزوں کو پلٹا گیا. حاجی صاحب, آپ کیا ملک تقسیم کرنے کی بات کریں یا صوبے میں تقسیم کرنے کی بات کریں؟ آپ نے جب بات کی ہے تو آپ اس کو ایکسپلین کریں. جنا پور کا صوبہ ایک تصور ہے. صوبہ تو کہیں بھی بن سکتا ہے نا ملک میں, اس میں تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے. کچھ لوگ تو یہ کہتے ہیں کہ آزاد پختونستان بن رہے ہیں, اے این پی سازش کر رہی ہے, تو ہم نے تو کبھی نہیں کہا کہ جی اے این پی سازش میں جو ہے ملوث ہے جو آزاد پختونستان کے لیے کی جا رہی ہے. اگر یہ بات بھی کریں تو یہ بات بھی صحیح ہوگی, دونوں کو سامنے رکھ لیں اور بحث کریں. یہ غلط بات ہے, مفروضوں پہ کوئی ملک کی سیاست نہیں چلتی, سسٹم نہیں چلتا. آپ ایسے کریں, کسی قوم پرست سندھی کو, چاہے مسلم لیگی ہو, چاہے جماعت اسلامی کا ہو, چاہے جمعیت والا ہو, چاہے پیپل پارٹی کا ہو, کیا نیشنل پارٹی کا ہو یا کسی اور پارٹی کو, اس کو بلا لیں, وہ یہی کہے گا جو میں کہہ رہا ہوں. ایکسٹریم ویو کیوں سنوں میں؟ جی میں ایکسٹریم ویو کیوں سنوں جب میرے پاس ایک ایکسٹریم ماڈریٹ جماعت پارٹی اسلامی کے کا انلائٹنڈ ریپرزینٹیٹیو ہے, تو میں آپ کا ویو سنوں گی نا. میں اس کا ویو تب سنوں گی جب اس کی یہ مجھے بتائیں کہ حیدرآباد کو اردو بولنے اور سندھی بولنے میں کیوں تقسیم کر دیا گیا؟ حیدرآباد کی آپ کو پوزیشن ہی کا اندازہ نہیں ہے کہ حیدرآباد جو ہے پہلے میٹروپولیٹن نہیں تھا, اب اس کو اس سے زیادہ اختیارات مل گئے. میر پور کو لاڑکانہ کو میٹروپولیٹن کا بڑھیا مقصد کیا ہے؟ اضافی اختیارات, اضافی فنڈنگ, میٹروپولیٹن کا نیا ہوگا اس کے وہ اپنے علاقوں میں بڑی اچھا نظام ہے, یہ اچھا نظام ہے تو ساری سندھ کے لیے ہونا تو آپ کریں نا. آپ کو خود صوبائی یہ خود مختاری سوال میں ملی ہے, شروع کیا تھا, یہ پھر آپ بات کو ہو گئی 18ویں ترمیم میں صوبائی خود مختاری بھی ہے. پہلے تو آپ یہ کہتے تھے کہ صوبوں کا مسئلہ ہے, بلدیاتی الیکشن ہم کرائیں گے, ہمارا مسئلہ ہے, اور آج جب سندھ میں آ گیا تو آپ تیار نہیں ہے. وجہ اس کی یہ کہ آپ اس بات سے ڈرے ہوئے کہ اب عوام کا پریشر ہوگا کہ جی خیبر پختونخوا میں بھی الیکشن کرایا جائے, پنجاب میں بھی کرایا جائے, اس بات سے خوف ہے. اور تھوڑی خوف زیادہ تھوڑی ہے, اور بلدیاتی الیکشن نہیں ہو رہے, اربوں روپے کہاں جا رہے ہیں کوئی نہیں پتا, اربوں روپے کہاں جا رہے ہیں کسی کو نہیں پتا. کہا تھا کہ میں حیدرآباد کو دوبارہ یونائٹ کروں گی. یہ بات پھر یہ سوال سومو صاحب کریں گے, وقت ختم ہو رہا ہے. سومو صاحب مجھے کراچی کے 5 ڈسٹرکٹ بحال کروں گی. آخری بات بتا دیں, 90 دن میں الیکشن کال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ یہ سوال بڑا اہم تھا, حاجی صاحب کا مجھے جواب چاہیے. 90 دن میں الیکشن کال ہوگا یا نہیں ہوگا؟ ان کو میڈم ان کو چپ کرائیں تو میں بولوں. سومو صاحب آپ تو چپ ہی کراتے رہے, سب کو پروگرام کا وقت ختم ہو گیا ہے. بڑی بڑی مہربانی سومو صاحب آپ کی, حاجی دل صاحب آپ کی, اینڈ سنین صاحب آپ کی. بات یہ ہے کہ یہ ملک ہم سب کا سانجھا ہے, تمام جماعتیں جو ہے ایک بکے کی طرح ہمارے پورے کے پورے پھولوں کے گلدستے میں موجود ہیں. آپس میں اختلافات ضروری ہیں, مگر یہ بات یاد رکھیے کہ سب پاکستان کے لیے ایک ستون کی حیثیت سے کھڑے ہیں. تقسیم کی بات جب ہوتی ہے, تو جب صوبوں کی تقسیم کی بات ہوتی ہے, تو یہ تو ایک بحث ایسی ہے جو دنیا بھر میں ہوتی ہے, لیکن خدا نہ خواستہ اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ خدا نہ خواستہ ملک کی تقسیم کی بات ہو رہی ہے. یو کین رائٹ ٹو می آن مائی فیس بک بلاگ وچ از آن 8 PM with Faria Idris, اور یو کین سینڈ می a tweet on my Twitter account which is @Faria, یا آپ مجھے ای میل کر سکتے ہیں وقت نیوز کے ویب سائٹ پر. ابھی آپ دیکھ سکیں گے کہ میرا ای میل ایڈریس یہاں پر ہوگا. اپنا خیال رکھیے گا, اللہ حافظ.